اللہ وبرکاتہ۔ ریاست تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ سال دوم کے لیے زبان دوم اردو کی نصابی کتاب میں حصے نظم میں دوسری نظم ہے مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان۔ یہ اردو کے مشہور شاعر فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ آج ہم اس نظم کی تفہیم پڑھتے ہیں۔ یہ فیض کی تصویر ہے اور فیض احمد فیض کے بارے میں بات مشہور ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی آزادی اور آزادی سے قبل جو انسانیت پہ مظالم ہوئے تھے غلامی کے سلسلے میں، اس کے تعلق سے بڑی اچھی نظمیں کہی ہیں۔ اور جب ہندوستان کو آزادی ملی تھی تو انہوں نے کہا تھا وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یعنی کافی جد و جہد کے بعد آزادی ملی، لیکن ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جس کا دیگر لوگوں کی طرح فیض کو بھی افسوس تھا۔ آزادی کے بعد فیض پاکستان چلے گئے اور وہاں پر بھی انہوں نے انسانوں پر جو مظالم تھے ان مظالم پر شاعری کی۔ یہ فیض کے ایک اور تصویر ہے اور یہ فیض کی دستخط اردو میں ہے۔ فیض کا سب سے پہلے ہم تعارف پڑھتے ہیں کہ فیض احمد فیض 1911-1984 اردو کے نامور شاعر گزرے ہیں۔ 13 فروری 1911 کو پاکستان کے موجودہ شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ہندوستان کی آزادی سے قبل یہ سارے علاقے ہندوستان میں تھے، بعد میں پاکستان میں چلے گئے سیالکوٹ۔ ان کے والد کا نام سلطان محمد خان تھا۔ فیض نے 4 برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کرنا شروع کیا۔ عربی تعلیم اس زمانے میں گھروں میں دی جاتی تھی۔ انہوں نے مولوی ابراہیم سیالکوٹی کے مکتب میں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اسکاٹ مشن اسکول سے میٹرک درجہ اول میں کامیاب کیا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور انگریزی و عربی سے ایم اے کیا۔ یہ فیض عربی سے جب ان کی تعلیم شروع ہوئی اور بعد میں انہوں نے انگریزی سے اور عربی سے ایم اے کیا۔ انگریزی کے استاد رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران فوج میں بھرتی ہوئے۔ یہ 1935 کے آس پاس جو دوسری جنگ ہوئی تھی اس میں ہندوستان کی طرف سے بھی فوجی لڑے تھے، برطانیہ کی طرف ہندوستان کے فوجی۔ فیض بھی جو ہے جنگ میں شریک ہوئے، لیفٹیننٹ کا رتبہ حاصل کیا۔ ایک انگریز خاتون ایلس سے شادی کیا پاکستان۔ فیض کی بیوی کا نام ایلس تھا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ ایک انگریزی اخبار کے مدیر اعلیٰ رہے۔ فیض اشتراکی ذہنیت کا حامل تھا۔ یہ 1917 میں روس انقلاب آیا تھا اور وہاں پر کارل مارکس کے نظریات فروغ پائے تھے، جس کو اشتراکی نظریات کہتے ہیں، یعنی کمیونزم کہتے ہیں، جس میں دولت کی مساوی تقسیم ہوتی ہے اور مزدوروں کو ان کا حق دیا جاتا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رکن رہے۔ جو اشتراکی ذہنیت والے کمیونسٹ پارٹی ان کی ہے اور لال نشان ان کا ہوتا ہے، لال رنگ کا۔ انہیں حکومت کی سختیاں جھیلنی پڑی اس زمانے میں۔ انگریز اور بعد میں جو حکومت تھی پاکستان کی، راول پنڈی سازش کیس کے تحت ان پر تاریخی مقدمہ تھا۔ یہ فیض کی زندگی کا ایک مشہور مقدمہ ہے کہ راول پنڈی میں انہوں نے کچھ سازش کی، یہ ان پر الزام ڈال کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اور 5 سال قید میں رہے۔ اور قید کے دوران انہیں بڑی اچھی نظمیں کہیں، جس سے ان کی شاعری پر گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو زنجیریں ہیں یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میں جو ہے اپنی شاعری کے ذریعے بھی آزادی کی بات کر سکتا ہوں۔ فیض نے غزل گوئی اور نظم نگاری دونوں میں نام کر، غزل اور نظم۔ ان کی شاعری میں ترقی پسندی نمایاں ہے، لیکن نئے خیالات اور حقیقت نگاری
یہ ساری باتیں ترقی پسندی میں آتی ہیں، اور ترقی پسند جو ہے وہ رومانیت تو کم ہوتا تھا ان کے پاس، لیکن مزدور کے تعلق سے اور غربت کو دور کرنے کے لیے اور مظلوم کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا، یہ ساری باتیں ترقی پسندی میں شامل تھیں۔ ترقی پسند تحریک کے وہ اہم شاعر تھے۔ 1936 میں ہندوستان میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تھی، جس کے زیر اثر ادب میں نئے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کی شاعری میں رومان پسندی اور حقیقت پسندی کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ رومان کا مطلب خیالی دنیا ہے، اور حقیقت کا مطلب جو زندگی ہے اس کے حقائق ہیں، یہ دونوں ان کے پاس پائے جاتے ہیں۔ انہیں حکومت روس نے 1962 میں لینن ایوارڈ دیا، رشیا نے ان کو لینن ایوارڈ 1962 میں دیا۔ حکومت پاکستان نے 1990 میں فیض کو نشان امتیاز اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا۔ یہ پاکستان کا مشہور ایوارڈ ہے، نشان امتیاز۔ 20 نومبر 1984 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی شعری مجموعے نقش فریادی، دست صبا اور زندہ نامہ ان کے اہم شعری مجموعے ہیں۔ ہماری نصابی کتاب میں ان کے نظم ہیں مجھ سے پہلی سی محبت۔ آئیے نظم پڑھتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد الفاظ معنی دیکھیں گے اور نظم کی تشریح دیکھیں گے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم کی بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر یوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یہ نظم کا پہلا حصہ ہے، اس میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے۔ اب یہ دوسرا حصہ جو ہے بالکل اس کا ضد ہے، مخالف ہے۔ ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ دل سے ریشم و اطلس وہ کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے جسم، جھلسے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کہیے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان۔ یہ پہلے ہم فرہنگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہے۔ درخشاں یعنی روشن چمکتا ہو، دہر دنیا کائنات، ثبات قیام قرار پائیداری، سوا بغیر علاوہ، نگو خمیدہ جھکا ہوا، ملنا ملاقات وصل اس کے معنی ہے۔ بہیمانہ بے دردی سے، طلسم یعنی جادو، اطلس ایک قسم کا ریشمی کپڑا، امخاب ایک قسم کا ریشمی کپڑا جو سونے کے تاروں سے تیار ہوتا ہے، کوچہ گلی راستہ، تنور روٹی پکانے کا کی بھٹی، ناسور نہ سکھنے والا زخم۔ تو آئیے اب ہم سرسری طور پر اس نظم کی تشریح دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کا خلاصہ دیکھیں گے۔ تو جیسے کہ کہا گیا ہے کہ اس فیض کی شاعری میں رومان بھی ہے، حقیقت بھی ہے، تو اس نظم میں ابتدائی حصے میں رومانی خیالات ہیں، خواب و خیال کی باتیں ہیں، محبوب سے ملاقات کی باتیں ہیں۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نامہ۔ اب یہاں سمجھنے کی دو باتیں ہیں کہ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے، فیض مرد ہیں تو ان کے سامنے ایک کوئی خاتون ہیں جن کو وہ چاہتے تھے، اور اس سے جو کچھ بھی انہوں نے پیار کیا ہے اب وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت، پہلے جس طرح میں محبت سے پیش آتا تھا اب میں ویسی محبت کا رویہ برقرار نہیں رکھ سکوں گا۔ یہ انسان کی عادت ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے جب اس سے بار بار ملاقات ہوتی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہتے،
اور ان کے اندر ایک دوسرے سے ملنے کی وہ تڑپ، وہ جذبہ نہیں رہتا ہے۔ اب یہاں پر انسان کی محبت ایک گوشت پوش کے انسان کے علاوہ آزادی بھی ہے، اور انسان کی جو خواہشیں ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، بہرحال تو بہرحال انسان جس کو چاہتا ہے اور وہ نہ ملے تو اس کی محبت کی اس کو آرزو رہتی ہے، جب مل جائے وہ چیزیں تو پھر اب اس کی آرزو کم ہو جائے۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات۔ اب انسان جسے چاہتا ہے اس کے خیالوں میں زندہ رہتا ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ تیری یاد سے میری زندگی روشن ہے، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیرا جو غم ہے، تیری یاد کا جو غم ہے کہ وہ میرے دل میں آ جائے تو غم دہر کا جھگڑا۔ اب یہاں انسان خدا سے محبت بھی رکھتا ہے، تو انسان کے دل میں اگر خدا کی محبت آ جائے اور وہ اللہ کی یاد میں تڑپتا رہے تو دنیا کا غم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تیری صورت سے ہے عالم کی بہاروں کو سبا۔ یہاں خدا بھی ہے، انسان کا محبوب بھی ہے، کہ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی وجہ سے دنیا میں جو کچھ بھی بہاریں ہیں، جو کچھ بھی رونقیں ہیں، وہ برقرار رہتی ہیں۔ اللہ کی قدرت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، ندی، نالے، پیڑ، پہاڑ، سمندر، دریا۔ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ اب یہ سیدھا سیدھا محبت سے بھرا ہوا شعر ہے کہ شاعر کی جو محبوبہ ہے وہ اس کی آنکھوں کو بہت پیار کرتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر بہت پیار کرتا ہے، اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا، تو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے۔ تو یہ جو ہے سب سے اہم بات ہے کہ انسان جس کی تڑپ رکھتا ہے وہ اگر اسے مل جائے تو تقدیر بدل جائے۔ انسان بہت کچھ چاہتا ہے، روٹی، کپڑا اور مکان چاہتا ہے، اچھی زندگی چاہتا ہے، اچھی ملازمت چاہتا ہے، پرسکون زندگی چاہتا ہے۔ اگر وہ مل جائے تو کہتا ہے کہ میری تقدیر بدل گئی، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ انسان اکثر سوچتا ہے کہ ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، لیکن تقدیر میں اس کے جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر شاعر جو ہے خیال پیش کر، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی چیز کو پسند نہیں کرتا، طرح کی چیزیں اسے چاہیے ہیں۔ تبدیلی انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ تو وہ اپنے محبوب سے ملاقات ہو گئی ہے، بات چیت ہو گئی ہے، تو اب کہہ رہا ہے کہ تیری ملاقات سے جو کچھ خوشی حاصل ہوئی تھی اب وہ جو ہے اس کی اہمیت نہیں رہی۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سے۔ شاعر کو احساس ہے کہ محبت کے علاوہ بھی دنیا میں اور بھی کئی باتیں ہیں جس کو مد نظر رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ شاعر یہاں پر اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ سماج کا ایک اہم حصہ ہے، اور وہ جو کچھ خیالات پیش کرتا ہے اس کے اپنے نہیں بلکہ سارے سماج کے ہیں۔ اب وہ اپنی محبت کو کہتا ہے کہ راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اب شاعر اپنا رخ بدلتا ہے، انگنت صدیوں کے تاریخ پہیمانہ تلسم۔ اب یہ انسانی تاریخ کی طرف شاعر کا اشارہ ہے کہ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرے تو ہر زمانے میں مٹھی بھر ظالموں نے لاکھوں مظلوم انسانوں پر ظلم کیے ہیں۔ حکومت کی خاطر، اقتدار کی خاطر، دولت کی خاطر لوگوں نے جو ہے، کچھ لوگوں نے بڑے پیمانے پر لوگوں پہ ظلم کی۔ ایک جادو ہے، ایک قسم کا راز ہے جو تاریخ میں چھپا۔ ریشم و اطلس و کے مخاط میں بنوائے ہوئے جو قیمتی لباس پہنتے تھے لوگ، وہ بھی جو ہے ظلم کا شکار ہو گئے۔ جا بجا بکتے ہوئے کوچے و بازار میں جسم۔ یہ دیکھو مغلیہ دور کی آخری تاریخ کا شاعر اشارہ ہے کہ جو بہادر شاہ ظفر اور ان کے بعد کے جو شہزادے تھے انگریزوں کے ظلم کا شکار ہوئے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پروئی گئی اور ان کے سروں کو کاٹ کر رکابی میں تشتری میں پیش کیا گیا، اور دہلی میں بہت بڑا خون خرابہ ہوا، خاک میں لچھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے۔ یہ سارے مناظر ہندوستان کے تاریخ کا حصہ ہیں، اور شاعر نے جو بات کہی ہے وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مذہب کے نام پر اور کسی اور بات کے نام پر لوگوں کو
اتنا مارا جا رہا ہے کہ وہ خون خون ہو کر مر جا رہے ہیں۔ تو یہ انسانیت کی تاریخ ہمیشہ دہرائی جاتی ہے کہ ظالم مظلوموں پر اپنا ظلم کرتے ہیں، جس کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے، جسم جھلسے ہوئے امراض کے تنوروں سے۔ اب یہ جو غربت ہے اور جو ظلم سے ہوئے لوگ ہیں، زخمی لوگ ہیں، ان کے جسموں پر کئی قسم کے امراض ہیں، اور وہ جیسے تنور میں روٹی پکتی ہے تو ہر طرف سے پھل جاتی ہے، ویسے ہی انسانی جسم ہے، پھوڑوں سے، جیسے آگے بیان کر پی بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے۔ پھوڑے ایسے ہو گئے کہ جس میں پی بہ رہی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کہے۔ اب شاعر بول رہا ہے کہ میری نظر ایسے لوگوں پہ بھی پڑتی ہے، ایک طرف محبوب ہے، اس کی محبت ہے، دوسری طرف ظلم کا شکار یہ انسانیت ہے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو اب یہ دوسرا جو منظر بیان کیا ہے کہ انسانیت پہ جو ظلم ڈھائے گئے ہیں، اس کو بیان کرتے ہوئے شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، اور راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ زمانے میں اور بھی دکھ ہیں محبت کے علاوہ، اور جو راحت ملتی ہے، سکون ملتی ہے محبوب سے ملاقات کے علاوہ، اگر وہ دنیا کے انسانوں کے غم دور ہو جائے تو شاعر کو خوشی ہوگی۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ شاعر کا اشارہ اس طرف ہے کہ اب زمانہ جو ہے عشق و عاشقی کا زمانہ نہیں رہا، اور چین سے سونے کا زمانہ نہیں رہا، کہ کچھ لوگ تو چین سے اپنے گھروں میں ہیں اور ساری انسانیت سسکتی بلکتی رو رہی ہے۔ تو شاعر سب کی آواز اس نظم میں اٹھا رہا ہے اور اپنے تجربات کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ جو نظم ہے رومان اور حقیقت کا امتزاج ہے۔ اب اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ فیض کے بارے میں لکھا ہے کہ 1911-1984 اردو کے نامور شاعر گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اشتراکی نظریات اور آزادی کے ثمرات کو پیش کیا۔ یہ جو ہے اشتراکیت ہمیشہ بادشاہت کے خلاف رہی ہے، جمہوریت کے خلاف رہی ہے، اور مزدور کی آواز، محنت کشوں کی آواز اٹھائے، آزادی کے ثمرات کو پیش کیا ہے کہ اگر ہم آزاد رہیں گے تو کیا کر سکتے ہیں۔ ان کی نظم پہلی سی محبت رومان اور حقیقت کا حسین امتزاج ہے۔ اس میں محبت کے جذبے بھی ہیں اور حقیقی انسانیت کے جو مظالم ہیں ان کا ذکر ہے۔ اس نظم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا محبوب گوشت پوست کا انسان ہے، جسے انہوں نے پہلے بھی چاہا تھا، اور اب اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ یا ان کا محبوب آزادی کی صبح ہے جس کا سارا ہندوستان والے انتظار کر رہے تھے، یا زندگی کی وہ خوشیاں، وہ آسودگیاں ہیں جن سے غلامی کی زنجیر میں ڈوبے ہندوستانی محروم تھے۔ یا تو آزادی ہے یا وہ خوشیاں ہیں جو غلامی کی زنجیر میں ڈوبے ہوئے انسان ہندوستانی انتظار کریں۔ عام انسان کے وہ جذبات ہیں کہ درد و غم میں ڈوبا ہے اور کسی سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ بہرحال اس نظم میں شاعر نے کئی امکانات ظاہر کیے ہیں۔ اب یہ دیکھیے شاعر کہتے ہیں نظم کے آغاز میں اپنے محبوب سے اپنی گہری محبت اور اس کی یاد کو اپنا سرمایہ قرار دیتے ہوئے فیض کہتے ہیں کہ اے محبوب، اب میں تجھ سے پہلی کی طرح محبت سے نہ پیش آ سکوں، کیونکہ میرے سامنے زندگی کے اور بھی کچھ تقاضے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ تیری موجودگی کے احساس سے زندگی پر رونق ہے، اگر تیری یاد دل میں بسی رہے تو دنیا کے سارے غم ہلکے ہو جائیں۔ تیری آنکھوں کو جب دیکھتا ہوں دنیا کا ہر حسن بیکار نظر آتا ہے۔ تو میرے لیے اس قدر عزیز ہے کہ اگر تو مل جائے تو میری تقدیر بدل جائے۔ میں تو غموں کا مارا ہوں لیکن تیری محبت میں گرفتار ہوں، اور تجھ سے ملنے کے بعد تمنا رکھتا ہوں کہ میری زندگی کے غم دور ہو جائیں۔ اس طرح شاعر اپنے محبوب سے گہری محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے، لیکن محبت کے اظہار کے خوف سے وہ جاگتا ہے تو اس کے سامنے انسانیت مظالم میں ڈوبی نظر آتی ہے۔ یہ سارے مناظر فیض نے بیان کیے ہیں کہ وہ محبوب سے ملاقات کرتا ہے تو ایک سکون ملتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی انسان ہیں وہ درد و غم میں ڈوبے ہیں۔ اب وہ آگے کا منظر بیان کر رہا ہے
شاعر تنہا غم میں ڈوبا نہیں، وہ سماج کا ایک ذمہ دار فرد ہے اور سماج کے دکھوں کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زمانے میں محبت کے سوا اور بھی دکھ ہے، اور ملاقات کرنے سے جو سکون حاصل ہوتا ہے، اس طرح کے اور بھی کئی سکون ہیں جن کی ضرورت مجھے ہے۔ ناظم کے اس ابتدائی حصے میں شاعر محبوب سے اپنی وابستگی کے علاوہ زندگی کی مزید راحتوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ محبت کے علاوہ بھی زندگی میں اور کچھ ہے۔ اگر انسان کے سب حالت درست ہو جائیں تو اسے حقیقی چین و سکون حاصل ہو جائے۔ محبوب سے ملاقات سے تو کچھ دیر کا سکون مل جائے، لیکن زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں تو حقیقی چین و سکون ملے۔ شاعر یا انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے زندگی میں ہر قسم کا سکون ملے، لیکن یہ دنیا جو ہے دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں انسان جیسا چاہے اسے نہیں ملتا ہے۔ کچھ کو خوشیاں نصیب ہوتی ہے تو بھی وہ بے چین رہتے ہیں، اور اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں پھر بھی بے چین۔ نظم کے دوسرے حصے میں فیض زندگی کے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کی تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانے میں کمزور انسانوں پر بے دردی سے ظلم ہوا ہے۔ کچھ لوگ دولت کے سہارے قیمتی لباس سے زیبتن کی حسین نظر آتے ہیں اور طاقت و اقتدار کے بلبوتے پر کمزوروں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن ان کے ظلم سے عام انسانیت متاثر ہے۔ مظالم کا شکار انسان خون و خاک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لوگ بیمار ہیں، ان کے زخم ناسور بن گئے ہیں جن سے پیپ نکلتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی ان مظلوم انسانوں پر نظر پڑ جاتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ دولت اور حسن سے بھری دنیا میں یہ مظلوم انسان بھی ہیں، اور ان کے ظلم سے متاثرہ چہرے بھی انسانیت کا حقیقی چہرہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ان مظلوموں کو بھی ان کا بھی ایک حسن ہے، ان کا غم کیا ہے اور اس غم کا علاج کیا ہے۔ اس طرح فیض نظم کا اختتام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمانے میں محبت کے سوا اور بھی غم ہے۔ محبوب سے ملنے کی خوشی کے علاوہ اور بھی راحتیں اور مسرتیں ہیں جن کا درد و غم میں ڈوبی انسانیت کو انتظار ہے۔ اس لیے اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانو۔ یہ سارے مناظر فیض نے بیان کیے ہیں اور بولے کہ اب محبت کا وہ زمانہ نہیں رہا ہے۔ مرکزی خیال، نظم کا مرکزی خیال یہ دیکھیے، فیض کی نظم پہلی سی محبت، عشق اور انسانیت کے درد سے محبت کا فلسفہ پیش کرتی ہے۔ شاعر کا محبوب ہے جو اس کا خدا بھی ہے، آزادی بھی ہے، زندگی کی راحتیں بھی ہیں اور گوشت پوش کا انسان بھی۔ وہ اپنے محبوب سے پہلے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن دنیا کے غموں کو دیکھ کر جن میں غلامی کی صعوبتیں، سرمایہ داروں کے مظالم اور حکومت وقت کی رعایا سے بے اعتدالی ہے، کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے محبوب، تجھ سے پیار و محبت کے وعدے نبھانے کے علاوہ بھی اس دنیا میں میرے لیے اور کئی غم ہیں جن سے میں منہ نہیں موڑ سکتا۔ اگر انسان کے غم دور ہو جائیں، ہر طرف خوشحالی چھا جائے، انسان کو حقیقی آزادی حاصل ہو، تب اپنے محبوب سے ملاقات کا سکون کچھ اور ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں یہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے محبوب سے پہلی سی محبت کا اظہار ممکن نہیں۔ یہ تھا اس نظم کا خلاصہ اور مرکزی خیال۔ اب یہ جو ہے مشق میں آپ کو دیا گیا ہے کہ بند مکمل کیجئے، یہ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ اب یہ پہلا جو ہے اشارہ آپ کو لکھنا ہے۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے، حیات کے رغم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم کی بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کا سوا دنیا میں رکھا کیوں۔ ایک اور بند پوچھا گیا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، ان گنت صدیوں کے تاریخ پہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے۔ اب یہ کچھ سوالات ہیں 5 سطروں میں لکھنے کے، فیض کے کلام کی خصوصیات۔ اب یہاں دیکھیے کہ فیض نے شاعری میں رومانیت کے ساتھ اشتراک کو پیش کیا ہے، اور ان کی وجہ ہے کہ ان کی شاعری اور زندگی میں زیادہ فرق نہیں۔ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ان کی زندگی میں گزرا ہے، جو خیالات ان کی زندگی کو متاثر کر رہے تھے وہی ان کی شاعری کو بھی مزید بلند بنا رہے ہیں۔ فیض کو عوام اور عوامی جدوجہد سے دوری قبول نہیں تھی اور نہ ہی ان کی شاعری۔ حکومت وقت کو جب فیض کے نظریات سے اختلاف ہوا تو فیض نے جیل کی سزا بھی کاٹی، لیکن کبھی ہار نہیں مانی۔ فیض نے اپنی شاعری میں زمانے کے حالات، فکری طبیعت، عوام پر بڑھتے ہوئے مظالم کو بڑی اسلوبی سے بیان کیا۔ جہاں انہوں نے اردو کی روایتی شاعری سے تعلق بنائے رکھا،
اور عصری تقاضوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ وہیں رومانیت بھی ان کی شاعری کا حصہ رہی اور آج بھی فیض کی شاعری اپنے مخصوص لب و لہجے کی بدولت لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور آنے والے زمانوں میں بھی اس طرح زندہ رہے۔ یہ فیض کی شاعری کی خصوصیات ہے کہ اس میں حقیقی زندگی ہے، جس میں انسان کی محبت بھی ہے اور حقیقت کا سامنا کرتا ہے، انسان کے غلامی ہے، مظالم ہے، اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں، جیل بھی جاتے ہیں۔ اس نظم میں کن مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، ساری تفصیلات ہم خلاصے میں پڑھے ہیں۔ یہ فیض کی جو ہے یہ تعلیم کا ذکر اس سوال میں ہے۔ اب یہ جو ہے فیض کے بارے میں مشکل چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں۔ فیض کب اور کہاں پیدا ہوا؟ 13 فروری 1911 کو پاکستان کے موجودہ شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ حکومت روس نے فیض کو کون سا انعام دیا؟ لینن انعام دیا 1962 میں۔ فیض بنیادی طور پر کس قسم کے شاعر؟ اشتراکی اور ترقی پسند نظریات کے شاعر ہیں۔ فیض کو ادب کی کون سی تحریک کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے؟ ترقی پسند تحریک۔ فیض کے کوئی 2 مجموعہ کلام کا نام بتائیے۔ تو نقش فریادی ہے، دست صبا ہے۔ یہ ساری جو ہے فیض کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت، میری محبوب کا مانگ کا یہ جو ہے تفہیم تھی۔ تو ہم طلباء سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ فیض کی دیگر نظموں کا مطالعہ بھی کریں۔ اردو کی مشہور ویب سائٹ ریختہ ہے، اس پر جو ہے فیض کی شاعری ہے اور فیض کی آواز میں انٹرویو ہیں ان کے، اور فیض کی آواز میں ان کی کلام ہے، اور دیگر لوگوں نے جو فیض کی نظمیں پڑھی ہیں وہ ہیں۔ یہ شاعری کے بارے میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ طلباء اگر شاعر سے سنیں گے، اساتذہ سے سنیں گے، الفاظ کا صحیح تلفظ پڑھیں گے اور شاعر کیا کہنا چاہتا ہے اس خیال تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فیض کی نظم تھی، ہم امید کرتے ہیں کہ طلباء اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ خدا حافظ۔